بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وقاتل بالرمحين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فرائضهم وغاسلي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. درود أبي محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع گفتگو امام صاحب العصر اور اصول دین. اصول دین میں سب سے پہلی اور بنیادی اصل عقیدہ توحید، عقیدہ معرفت خدا کا، عقیدہ مہدویت سے امام زمان کی ذات اور ان کی معرفت سے کیا تعلق ہے، اس حوالے سے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کہ محترم سامعین کے اذہان عالیہ میں موضوع کی ترتیب محفوظ ہوگی، کیونکہ ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے گا تو یہ مطالب ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے گا. اور انشاءاللہ مقصد اس حقیق کا یہاں حاضری کا بھی یہی ہے، اور یقیناً آپ تمام سامعین کی تشریف آوری کا بھی یہی ہے کہ جب اس فرش ادا سے اٹھیں تو وقت کے امام کی معرفت میں کچھ اضافہ نہیں کر اٹھیں. موضوع کی ترتیب خلاصتاً کیا تھی کہ سب سے پہلے تو ہم معرفت خدا اور وقت کے امام کے تعلق کو پیش کریں گے کہ جس میں بات جاری ہے. پھر نبوت عامہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام انبیاء کی نبوت کا وقت کے امام سے کیا تعلق اور رابطہ ہے، اسے پیش کیا جائے گا. پھر نبوت خاصہ یعنی ہمارے آخری نبی کی نبوت اور وقت کے امام، آخری نبی اور آخری امام میں کیا تعلق ہے، پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد بات امامت میں منتقل ہوگی. امامت عامہ، پہلے امام سے 11ویں امام تک کی امامت کا وقت کے امام سے کیا تعلق ہے، پیش کیا جائے گا. اور پھر صاحب عزا سید الشہداء کا خصوصی طور پر اپنے فرزند خدا کی آخری حجت سے کیا تعلق ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہماری گفتگو معرفت خدا اور صاحب الزمان کا رب اور یہ تعلق، اس میں بحث جاری تھی. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اگر آمادہ ہیں، سماعت متوجہ ہیں تو ابتدا سے انتہا تک مل کر ایک درود پڑھ دیجیے.
میں عرض کیا تھا، یقیناً جو موجود تھے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ کس طرح سے احادیث ائمہ کی روشنی میں کس طرح سے عقیدہ توحید، صحیح عقیدہ توحید موقوف ہے، خداوند لا شریک کی معرفت موقوف ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننے پر۔ بس یہیں سے آج بات کو جوڑ دیتا ہوں۔ کل کی روایت ذہن میں محفوظ ہوگی، وہ شخص جو اپنے وقت کے امام کے دامن کو چھوڑ دے، چھٹے امام نے اسے ایک بکری سے تشبیہ دی جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی اور کسی نے اس کے عقیدے پر قبضہ کر لیا، اسے ہلاکتوں میں دھکیل دیا۔ آج بات کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی انتہائی معروف سورہ مبارکہ اعراف۔ میرے نوجوان دوست بچے ان ایڈریسز کو، ان آیتوں کی نشانیوں کو محفوظ رکھیے گا۔ یہ ایک ایک آیت جو ممبر سے پیش کی جاتی ہے یہ قرآن صامت میں قرآن ناطق کے فضائل ہیں۔ توجہ ہے، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 46 آیت کا نشان۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، روز قیامت کی ایک حقیقت کو آشکار فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، قیامت میں ایک جگہ ہے، میدان محشر میں ایک حصہ ہے کہ جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ اعراف کیا ہے؟ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ الاعراف کثبان بین الجنت والنار۔ اعراف در حقیقت ایک بہت بڑا ٹیلا ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان خط فاصل ہے، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہی ہے۔ آیت پر توجہ کیجیے گا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر خدا فرمانے میدان محشر میں اعراف پر کچھ رجال ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر گزرنے والے کی پہچان کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بسیماہم، ہر گزرنے والے کے چہرے پر، پیشانی پر علامت ہوگی، یہ اس علامت سے آنے والوں کی پہچان کریں گے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ توجہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، قرآن کی آیت، اعراف پر کچھ رجال ہوں گے جو ہر گزرنے والے کی نشانی سے اس کی پہچان کریں گے۔ اب اگر آیت کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اعراف کیا ہے، وہ رجال کیا ہے، اور وہ سیما، وہ علامت کیا ہے کہ جس سے آنے والوں کو، گزرنے والوں کو پہچانا جائے گا۔ توجہ ہے، موضوع توحید، معرفت خدا اور وقت کے امام کا تعلق۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف عربی زبان میں کسی بھی قسم کے فاصلے اور رکاوٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کے حجاب کو، ایسی شے، ایسا جسم کہ جو دو اشیاء، دو مختلف اشیاء میں فرق اور فاصلہ ڈال لیں۔ توجہ ہے، جیسے یہ دروازے، یہ دیوار اعراف ہے اندر والوں اور باہر والوں میں، اگرچہ سبھی فرش ادا پر بیٹھے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد والے۔ چھٹے امام نے بتا دیا قرآن میں کس اعراف کی بات ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اعراف پر ہے کون؟ قرآن کی تعبیرات عجیب ہیں۔ قرآن نے انسان کے سامنے کوئی حجت اور دلیل نہیں چھوڑی۔ قرآن چاہتا تو کہہ دیتا وَعَلَى الْأَعْرَافِ مَلَائِکَةٌ، اعراف پر، جنت اور جہنم کی درمیانی دیوار اور ٹیلے پر کچھ فرشتے ہوں گے، اور یقین جانیے اگر قرآن نے فرشتے کہا ہوتا تو لوگوں کو ماننے میں کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس قرآن کے، خدا کی اس لائق کتاب کے، کہ اس نے ہر قسم کی حجت کو تمام کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ علی الاعراف ملائکہ، اعراف نامی دیوار اور ٹیلے پر فرشتے ہیں، بلکہ کہا اعراف پر رجال ہے۔ رجال ہے رجل کی جمع، رجل کہتے ہیں مرد
علامتوں کے ذریعے سے انہیں پہچاننے کا کام خدا نے کسی بشر، کسی مرد کو دیا ہے، کسی رجل کو دیا ہے۔ جب مفسر اس آیت پر پہنچا، اس آیت کی تفسیر کرنا چاہی وہ کون مرد ہے، وہ کون ہے جو رجل ہے، مفسر نے ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کیا۔ قرآن نے جواب نہیں دیا۔ قرآن صفت بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا۔ قرآن صفت بتا کر چھوڑ دیتا ہے، جس میں صفت نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے نا۔ قرآن صفت بتاتا ہے، جس میں صفت ہو اسے سمجھ لینا۔ قرآن نے رجل کہہ دیا، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ اب مفسر نے رسول کی سیرت کو دیکھنا شروع کیا، رسول کے اعلان بعثت کو دیکھا، اسے رسول کا وصی و جانشین مل گیا مگر رجل نہ ملا۔ بات آگے بڑھی، شب ہجرت تک آ گئی۔ شب ہجرت پر بستر رسول پر سو کر مرضی خریدنے والا مل گیا مگر مرد نہ ملا۔ بات آگے بڑھتی گئی، جنگ احد آ گئی۔ جنگ احد پر لافتہ اللہ علی کی صورت میں اسلام کو جوان مل گیا مگر مفسر کو مرد کی ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ یہاں تک کہ 7 ہجری جنگ خیبر کا معرکہ آ گیا۔ جنگ خیبر کے 39 دن گزر چکے، قریب تھا کہ اسلام کا چہلم ہو جاتا، قریب تھا۔ جنگ خیبر 7 بھی، مفسر کی تلاش جاری ہے۔ اعراف پر رجال ہوں گے، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ مفسر اس مرد کی تلاش میں ہے، کہیں تاریخ اسلام میں کوئی مل جائے۔ 7 ہجری آ گئی، خیبر کا 40واں دن آیا، ابھی 40ویں شب تھی کہ رسول نے اصحاب کو جمع کر کے فرما دیا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مفسر تلاش میں ہے، اعراف علی الاعراف رجال، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ ایک مرد مفسر کو جنگ خیبر میں مل گیا، کیسا ہے؟ کردار غیر فرار۔ میرا موضوع معرفت خدا اور وقت کے امام، مجھے اپنا موضوع یاد ہے، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ کیسا مرد ملا خیبر میں؟ کردار غیر فرار، جو ایسا ہے کہ کردار ہے، میدان میں ڈٹا رہتا ہے، فرار نہیں ہوتا۔ دوسری صفت، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا ہی اللہ اور رسول سے محبت کی دعوے دار ہے، لیکن اس مرد کی خصوصیت یہ ہے، وہ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آخری صفت جو رسول نے بتائی، یفتح اللہ علی یدیہ، خدا اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا۔ مفسر کو تلاش تھی رجال کی، خدا نے علی کی صورت میں ایک مرد نمونہ عمل کے طور پر پیش کر دیا۔ اب رجال جمع کا صیغہ ہے، اے مفسر پریشان نہ ہونا، ایک مرد ہم نے تمہیں خیبر میں دکھلا دیا، اب جتنے بھی اعراف پر ہوں گے یا یہ خود ہوگا یا اس کے جیسے ہوں گے۔ جو ہے جی، وعلی الاعراف رجال، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ ہم نے تاریخ سے ان مردوں کا شجرہ تلاش کر لیا، ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا، لیکن یقیناً سوال کی گنجائش ہے کہ قرآن کی تفسیر تاریخ سے نہیں، عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اصول پیش کر رہا ہوں، قاعدہ کلیہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے نوجوان دوست یاد رکھیے گا، یہ ممبر کے تقدس کا حصہ ہے، یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر تاریخ سے نہیں کی جاتی، قرآن کی تفسیر کلام معصوم سے کی جاتی ہے۔ تو حق بنتا ہے کہ کوئی آ کر پوچھے، کیا یہی تفسیر جو آپ نے تاریخ سے کی، کیا کلام معصوم سے مل سکتی ہے؟ توجہ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آخری شخص تک مولا کائنات کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ ایک
بایوگرافی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نام ہے ابن کوا. نوجوان متوجہ ہیں، یہ اردو والا کوا نہیں ہے، یہ عربی والا کوا ہے. نام ہے ابن الکوا. یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے اصحاب میں سے تھا، لیکن جنگ صفین میں جب نیزوں پر قرآن صامت بلند ہوا تو یہ بھی خوارج کی جانب چلا گیا. خوارج کا عقیدہ تو سب کے لیے واضح ہے. یہ شخص مولائے کائنات کا منکر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سمجھدار تھا. جانتا تھا کہ اگر علم ملنا ہے تو علی کے در سے ملنا ہے. خارجی تھا، ناصبی تھا، لیکن مسجد کوفہ میں علی کے منبر کے پائیں جی بیٹھا کرتا تھا. یہ کون ابن کوا؟ تعارف ہو گیا. اس ابن کوا کا مزید تعارف کرانے کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر الاعراف رجال کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ کون ابن کوا ہے؟ یہ علی سے بڑا قریب رہا ہوا ہے. اس نے علی سے بڑے سوالات کیے اور اس کے سوالات کے نتیجے میں ہم تک بڑی معلومات پہنچی. جب علی کا چاہنے والا تھا اس وقت بھی، اور جب خارجی ہو گیا اس وقت بھی سوال علی سے ہی آ کر کیا کرتا تھا. اور جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے، کسی ڈاکٹر سے انسان کی ذاتی دشمنی ہو لیکن جانتا ہو کہ علاج فقط کسی کے ہاتھ میں ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب مریض ہو تو اسی ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹائے. ابن کوا جانتا تھا کہ اگر علم ملنا ہے، اگر سوال کا جواب ملنا ہے تو علی کے در سے ہی ملنا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ علی باب مدینۃ العلم ہے. یہ ابن کوا کہتا ہے کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا. یہ بات ہے جنگ صفین کے بعد کی. لوگوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر لیے. 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ علی کا چاہنے والا، دوسرا حاکم شام کے لشکر میں، تیسرا گروہ وہ کہ جو قرآن کے ظاہری نسخوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا گیا، قرآن ثابت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گیا، قرآن ناطق کو نہ پہچان سکا. ابھی جنگ صفین کا واقعہ تازہ تھا. ابن کوا کہتا ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور علی سے کوئی سوال کیا. مولائے کائنات خاموش ہے. کیا کیا؟ اس کے سوال کے جواب میں مولا نے قرآن کا ایک مصحف اٹھایا، ایک نسخہ اٹھایا اور اس مصحف کو کھول کر اس شخص کے سامنے رکھ دیا. اور جو ہے مسجد کوفہ میں بھی بالکل ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی. شخص علی کے سامنے سوال کرنے کی جرأت نہ کر سکا، بیٹھ گیا. دوسرا شخص بلند ہوا، پھر علی سے کوئی سوال کیا. یہ ابن کوا کا تعارف پیش کر رہا ہوں. دوسرا شخص بلند ہوا، علی سے پھر کوئی سوال کیا، مولا نے پھر کوئی جواب نہ دیا، پھر قرآن پاک کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے پھر کوئی سوال کیا، مولا نے پھر قرآن کھول کر رکھ دیا، بیٹھ گیا. ابن کوا سے رہا نہ گیا، اٹھ گیا. یا علی یہ کیا مان رہا ہے؟ یہ سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ جواب میں کتاب کھول کر رکھ دیتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسکرا کر فرمانے لگے یہی بات میں نے صفین میں سمجھا رہا تھا کہ وہ قرآن ثابت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. ایک درود پڑھیے مولا کیا کوا نے مولائے کائنات کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا. جب یہ جواب سنا حکمت سمجھ گیا. مولا انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اسے ترجمان کی ضرورت ہے، اور ترجمان محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں ہے. ابن کوا سمجھ گیا، مسکرا کر کہنے لگا. دیکھیں عقیدے پر بھی رہا اپنے، لیکن حق کا اظہار اعلان بھی کر گیا. کہنے لگا کافر ما افقہہ. اپنے عقیدے پر تھا نا، خارجی تھا، ناصبی تھا. کہنے لگا کتنا سمجھدار اور اسلام اور دین کو سمجھنے والا کافر ہے. والعیاذ باللہ. نقل کفر نہ باشا. یہ کیا تھا؟ یہ ابن کوا کی زبان سے علی کی مدحت اور فضیلت تھی. ما افقہہ، کتنا زیادہ سمجھدار اور فقیہ شخص ہے. یہ مشہور عربی محاورہ ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے دے. علی کو دشمن بھی ایسے ملے کہ کوئی علی کے علم کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، کوئی علی کے عدل کا کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے. یہ ہے ابن کوا، اتنا سمجھدار شخص.
عقیدے میں جو بھی ہو تھا سمجھدار۔ اس ابن کوا نے ایک روز آ کر مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی قرآن کی آیت کہتی ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف یعنی جنت اور جہنم کی باؤنڈری پر کچھ مرد ہوں گے کہ جو ہر کسی کو اس کے چہرے کی علامت سے پہچانیں گے۔ یا علی یہ رجال کون ہے؟ بات آ گئی حدیث پر، اور مصدر بھی پیش کر دوں، کتاب کافی شریف شیخ یعقوب کلینی کی کتاب، معتبر ترین حوالوں میں سے اس روایت کو چھٹے امام نے نقل فرمایا ہے۔ یا علی یہ رجال کون ہیں؟ فرمانے لگے نحن علی الاعراف، توجہ کریں، نحن الاعراف و نحن علی الاعراف۔ مولا نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب فرمانے لگے ہم ہی اعراف ہیں، ہم ہی وہ حد فاصل ہیں، ہم ہی وہ باؤنڈری اور حدود ہیں، الذی لا یعرف اللہ الا بسبیلنا، ہم ہی وہ اعراف ہیں کہ خدا کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا مگر ہمارے راستے سے۔ پھر فرمانے لگے وَنَحْنُ عَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر بھی ہم ہوں گے۔ عجیب جملے ہیں مولا کے، ہم اعراف بھی ہیں اور ہم اعراف پر بھی ہیں۔ عجیب، اعراف پر کیوں ہوں گے مولا؟ فرمانے لگے کہ نعرف انصارنا، ہم ہی اعراف پر ہوں گے، اپنے ناصر و مددگار کو الگ کریں گے۔ ولا يدخل الجنۃ الا من عرفنا وعرفناه، اور جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا سوائے اس کے کہ جسے ہم جانتے ہو اور جو ہمیں پہچانتا ہو۔ ولا يدخل النار الا من انکرنا وانکرنا، اور جہنم میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ جو ہمارا منکر ہو اور ہم بھی اس کا انکار کریں۔ اجازت سے تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ شعر کا پہلا مصرع، یقیناً شاعر کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، شعر کا پہلا مصرع ہے دست قدرت کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں، دست قدرت کے سہارے کو نہیں، خود دست قدرت کو علی کہتے ہیں۔ جن تک پہنچ گیا ایک درود پڑھ دیں محمد و آلہ۔ علی کا لقب ہے ید اللہ، دست قدرت جو کریں جنہوں۔ بہرحال بات کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بات کہاں تک پہنچی؟ مولا نے دو جواب دیے ابن کوا کے سوال کے، میرا موضوع یاد رکھیے گا، نتیجے پر پہنچا کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے دو جواب دیے، پوچھا کیا تھا مولا اعراف پر وہ رجال کون ہوں گے؟ فرمایا وہ اعراف پر وہ رجال بھی ہم ہی ہیں اور خود اعراف بھی ہم ہی ہیں۔ مولا ان دونوں باتوں کو جمع کیسے کیا جائے، ان دونوں باتوں کو سمجھا کیسے جائے؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور کلام معصوم آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میدان محشر اور قیامت سے متعلق مفاہیم ہیں، مثلا جنت، دوزخ، پل صراط، اعراف، یہ سارے آپ نے سن رکھے ہیں نا؟ ان ساروں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے یہ خلق ہوئے۔ ان مفاہیم کی حقیقت بھی جس حد تک معصوم نے ہمیں بتائی ہم تک پہنچ گئی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ توجہ ہے، ہماری مثال علماء کا جملہ ہے، عرفاء کا جملہ ہے، ہماری مثال اس عالم بالا کی نسبت سے ویسی ہی ہے
جیسی اس دنیا کی نسبت سے اس مولود کی، اس جنین کی ہوتی ہے جو شکم مادر میں ہے. وہ اپنی کل کائنات اسی جگہ کو سمجھتا ہے، اسے باہر کی دنیا کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں. تو لہذا معصوم بتاتے ہیں کہ ان مفاہیم کی حقیقت کیا ہے. ان مفاہیم کی حقیقتیں دوہری ہوا کرتی ہیں، ہر ایک مفہوم کے دو رخ ہوا کرتے ہیں. قل اسرات تو سب نے سن رکھا ہے نا. قل اسرات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، بہت معروف بات ہے. قل اسرات کیا ہے؟ جہنم کے رستے میں ایک پل ہے کہ جو گزر گیا وہ پار ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو ڈگمگا گیا، گر گیا، وہ ہلاک ہو گیا. کہ جس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ وہ پل اسرات تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم ہے، اس کے لیے کہ جس کے اعمال اچھے نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو. یہ باتیں آپ نے سن رکھی ہیں. مجھے اعراف کو سمجھانا ہے، اس کے لیے اس پل اسرات کی مدد لے رہا ہوں. راوی نے چھٹے امام سے آ کر پوچھا، مولا ما ہوا الصراط، مولا صراط کیا ہے، یہ پل اسرات کیا ہے؟ مولا جواب دیتے ہیں، چھٹے سرکار توجہ ہے، چھٹے سرکار جواب دیتے ہیں، الصراط و صراطان، پل اسرات دو طرح کے ہیں، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک دنیا کا پل اسرات ہے، ایک آخرت کا پل اسرات ہے. اما الصراط فی الدنیا، جہاں تک دنیا کا پل اسرات ہے، فنحن، تو خود ہم اہل بیت ہیں. بس جس نے دنیا میں ہمیں پہچان لیا وہ آخرت کے پل اسرات سے بآسانی پار ہو جائے گا. بہت تیزی سے بات بن گئی. مفہوم ہے قیامت کا، محشر کا، پل اسرات. امام نے دو طرح کی تفسیر کی، ایک دنیا کا صراط، خود ہم آل محمد ہیں، ایک آخرت کا صراط. جس نے دنیا کے صراط کو پا لیا وہ آخرت کے صراط کو پار کر جائے گا. اب سمجھ آیا علی نے اعراف کی دو تفسیریں کیوں کی. ایک مرتبہ کہا ہم ہی اعراف ہیں، دوسری مرتبہ کہا اعراف پر ہم ہوں گے. ہم وہ اعراف ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ اگر دنیا میں اعراف کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو محمد و آل محمد کو دیکھو. جس نے دنیا میں اس اعراف کو پا لیا وہ آخرت کے اعراف پر بھی بچا لیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں ہم آل محمد خود اعراف ہے، اور آخرت کا جو اعراف ہے، جو جہنم و جنت کی حدود ہے، جو دیوار ہے، اس اعراف پر بھی ہم ہوں گے. جس نے دنیا میں ہمیں پہچان لیا آخرت کے اعراف پر ہم اسے پہچان لیں گے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بہت تیزی سے بات کو تمام کروں. قرآن کی آیت نے کیا کہا تھا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. سورہ اعراف آیت نمبر 46 میرا نوجوان دوست فراموش نہ کیجیے گا ان نشانیوں کو. اعراف ایک ایسی حد ہے کہ جس پر کچھ رجال ہوں گے، اور ان رجال ان مردوں کا کام کیا ہوگا؟ یعرفون کلن، ہر گزرنے والے کی پہچان کریں گے. کیسے؟ بسیما ہو، اس علامت سے جو گزرنے والے کے چہرے پر ہوگی. اعراف ہم نے سمجھ لیا، رجال کون ہے ہم نے پہچان لیا. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ان کا چاہنے والا اور ماننے والا بنایا. دنیا میں ہم ان کی معرفت میں کوشاں رہے، قیامت میں وہ ہماری معرفی کروائیں گے، وہ ہمیں پہچانیں گے. آخری حصہ رہ گیا، یعرفون کلا بسیماہم. یہ رجال کو ہوں گے جو ہر شخص کو چہرے کی علامت سے پہچانیں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ علامت کس قسم کی ہوگی کہ جس سے روز قیامت چاہنے والوں جنتی اور جہنمی کو الگ کیا جائے گا. اس سوال کا ایک جواب، اس سوال کے کئی جواب ہیں. بہت سی ایسی اشیاء ہیں کلام آل محمد میں جن کا ذکر ہوا کہ جو انسان کے چہرے پر علامت بن جاتی ہے اور قیامت میں اسے اسی علامت سے پہچانا جائے گا. سمجھو ہے؟ انہی علامتوں میں سے ایک کیا ہے؟ حلال و حرام کا
علم رکھنا. معصوم نے فرمایا ہمارے وہ علماء جو حلال و حرام کا علم رکھے، جو ہمارے چاہنے والوں کو زمانے غیبت میں ان کے عقیدے کی حفاظت کرے، روز قیامت ان کے چہروں پر نور کی علامت ہوگی. ایک علامت. پھر بتایا گیا کہ جو نماز شب باقاعدگی سے پڑھے روز قیامت اٹھے گا، اس کے چہرے پر ایک علامت ہوگی. دوسری علامت. ایک اور تیسری علامت بھی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ ہم نے جانا کہ قرآن نے اعراف پر چند رجال اور مردوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن رجال اور مردوں کی معرفت کے بغیر انسان اعراف سے نہیں گزر سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، خدا کو ان اعراف کو پہچانے بغیر نہیں پہچان سکے گا. خدا کی معرفت موقوف ہے ان ہستیوں کی معرفت پر. اور اگر آج کے زمانے میں کوئی ہے کہ جس کے وجود پرنور کی معرفت پر خدا کی معرفت اور پہچان ٹکی ہوئی ہے تو کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا وقت کا امام ہے. میرے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود پڑھیے. گفتگو کا رب میرے موضوع سے واضح ہو گیا. میرے امام وہ ہیں، وہ انہی اعراف میں سے ہیں، وہ اسی صراط کے خاندان سے ہیں کہ جس کی معرفت پر خدا کی حقیقی معرفت ٹکی ہوئی ہے. اب آ جائیں آخری نقطے پر. نقطہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ وہ علامت کیا ہوگی کہ جس سے قیامت میں پہچانا جائے گا؟ توجہ میرے ساتھ ہے. آخری شخص امانہ ہے. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے قدامہ بن زائدہ. کتاب کامل الزیارات کی روایت معتبر ترین حوالوں میں سے. قدامہ بن زائدہ کون ہے؟ زائدہ کے جو چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. زائدہ چوتھے امام کا رضاعی بھائی، اس کا بیٹا قدامہ چوتھے امام کا گویا کے بھتیجا چوتھے امام کی خدمت میں آیا. بصرہ کا رہنے والا ہے. چوتھے امام کی خدمت میں آیا. چوتھے امام نے سوال کیا، اے قدامہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے بابا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جاتے ہو. جس دل میں زیارت حسین کی آرزو ہے، خدا سے فرش ادا پر بیٹھ کر دعا کیا کرے، اے خدا زندگی میں بار بار حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما. کل بھی بصرے والے راوی کی پہلی مجلس میں ایک راوی کی روایت پیش کی تھی. بصرہ سے آیا تھا. چھٹے امام نے پوچھا تھا میرے جب حسین کی زیارت میں جاتے ہو. آج ایک دوسری روایت بصرے کا ہی راوی ہے قدامہ بن زائدہ. چوتھے امام کی خدمت میں مدینہ آیا. سوال ہوا کیا حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تم حسین کی زیارت کو جاتے ہو. ذرا محسوس کرے کہ جو شخص بھی عراق کا رہنے والا ہے، جس کی بھی حسین کے روضے تک رسائی ہے، معصوم کوئی بات پوچھے نہ پوچھے یہ ضرور پوچھتے ہیں حسین کی زیارت کو جاتے ہو. کتنا ارمان ہے ائمہ کو کہ شیعہ کچھ کرے نہ کرے حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے، چاہے دنیاوی طور پر کم خوشحال رہے لیکن حسین کی زیارت کو نہ چھوڑے. کیوں؟ یہی حسین کا در تو ہے جو عبد کو معبود سے ملاتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ چھٹے امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، نمک اور سوکھی روٹی پر گزارا کر لینا لیکن حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا. چوتھے امام بتا رہے ہیں، اے قدامہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم حسین کی زیارت کو جاتے ہو جبکہ حاکم کی نظریں تم پر ہے. کہنے لگا فرزند رسول، حسین کی زیارت کی راہ میں مجھ پر جو مشکل آ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ حسین کا ایک ایک اداکار اسی عقیدے کو لے کر تو گھر سے فرش ادا کی جانب آتا ہے. نام حسین مشکل آتی ہے تو آ جائے، پرواہ نہیں ہے. توجہ ہے جی. چوتھے امام نے پھر اس سے پوچھا، اے قدامہ کیا واقعات ایسا ہی ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول واللہ ہاکذا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے. چوتھے امام نے 3 مرتبہ اس سے تاکیداً پوچھا، تینوں مرتبہ اس نے اقرار کیا. اب چوتھے امام نے 3 مرتبہ اسے بشارت دی. کہنے لگے لقد بشرا یا قدامہ، اے قدامہ
تمہارے لیے خوش نصیبی اور خوشخبری ہے۔ خدا کی قسم امام معصوم کے لبوں سے کسی کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری کا لفظ نکل جائے، اس کی دنیا اور آخرت پار ہو جائے۔ اس قدامہ کے کیا کہنے جسے 3 مرتبہ مخاطب کر کے امام معصوم نے فرما دیا کہ تیرے لیے خوش نصیبی ہے قدامہ۔ طویل روایت، جہاں تک کہ امام ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ بات کہاں جا رہی ہے کہ وہ کون سی علامت ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جو انسان کے چہرے پر علامت ڈال دیتی ہے کہ جس علامت سے روز قیامت اصحاب اعراف اسے پہچانیں گے اور اسے جہنمیوں سے جدا کریں گے، اس کی نجات کا باعث بنیں گے۔ چوتھے امام جب یہاں تک پہنچے تو فرمانے لگے، اے قدامہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ جب بھی کوئی شخص میرے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کیا کرتے ہیں کہ یرسمون علی وجوہ زوار الحسین علیہ السلام بمیثم نور عرش الرحمن۔ جب کوئی شخص حسین کی زیارت کو آتا ہے تو عرش خدا سے چند فرشتے آتے ہیں کہ جن کا کام حسین کی قبر پر آنے والوں کے لیے استغفار کرنا ہے، حسین کی قبر پر گریہ کرنا ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے ہر زیارت کو آنے والے کی پیشانی پر علامت لگاتے ہیں۔ کس چیز سے علامت لگاتے ہیں؟ بمیثم نور عرش الرحمن، عرش خدا کے نور کی روشنائی سے علامت لگاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ ھذا زائر قبر خیر الشہداء وابن خیر الانبیاء۔ ارے یہ شہداء میں سب سے بہترین شہید کی قبر کا زائر ہے، ارے یہ خیر الانبیاء کے نواسے کی قبر کا زائر ہے۔ پس روز قیامت جب زائر حسین آئے گا تو اس کی پیشانی اسی نور سے روشن ہوگی اور اصحاب اعراف اسی پیشانی پر موجود نشانی سے اسے الگ کر لیں گے۔ اگر بات پہنچ گئی سید الشہداء کی عظمت پر ایک درود۔ ایک عمل، بہت بڑا عمل، بڑا عظیم عمل کہ جس سے انسان کی پیشانی پر عرش خدا کی روشنائی سے علامت لکھتی جاتی ہے کہ یہ حسین کی قبر کا زائر، یہ سید الشہداء کی قبر کا زائر ہے۔ خدا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ بس عزیزوں، آج کی گفتگو کو یہی روکتا ہوں کہ 2 روزہ گفتگو عمومی طور پر معرفت خدا اور وقت کے امام کی معرفت میں کیا تعلق ہے اس بارے میں۔ کل کی گفتگو میں خصوصی طور پر زمانے غیبت میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کس طرح سے اس غیبت کے زمانے میں وقت کے امام کی معرفت پر موقوف ہے خدا کی معرفت، کس طرح سے وقت کے امام کو پہچاننے پر موقوف ہے انسان کی نجات، خصوصی طور پر زمانے غیبت میں۔ کل انشاءاللہ کلام معصوم کی روشنی میں یہاں سے بات کا آغاز ہوگا۔ آج یہیں پر بات کو روکے جا رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ جو شخص حسین کی زیارت پہ جائے، کیوں گیا؟ حسین کی محبت میں گیا۔ حسین کی محبت میں ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کا ایسے صلہ یہ ملا کہ اس کے چہرے پر ایک علامت بن گئی کہ جو قیامت تک بھی اور قیامت میں بھی اس کی حسین سے محبت کی گواہی دے۔ ایک علامت حسین کی محبت میں وہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے، کہ جو حسین کی زیارت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور ایک علامت حسین کی محبت کی وہ تھی جو حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کو چہرے پر ملی۔ یہ علامت بھی ہمیں محبت میں ملتی ہے، وہ علامت بھی اس بچی کو بابا کی محبت میں ملی تھی۔ یہ علامت بھی چہرے پر ملتی ہے، وہ علامت بھی چہرے پر ملی تھی، بس فرق اتنا ہے یہ علامت پیشانی پر ملتی ہے، وہ علامت رخساروں پر ملتی ہے۔ یہ علامت عرش خدا کی روشنائی سے ملتی ہے، وہ علامت شبر لعیز کے تماشوں سے ملتی ہے۔
بس عزیزوں دوسری محرم کا دن گزر گیا. یہی وہ دن تھا نا کہ جب حسین کربلا پہنچ گئے. اب کربلا کے نزدیک پہنچے کہ راستے میں حر کا قافلہ آ گیا. حر کا قافلہ نہیں تھا، قافلہ حسین کا تھا. حر کا لشکر تھا. قافلہ اسے کہتے ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی ہوں. قافلہ حسین کا تھا. حر تو 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا. آقا حسین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ حسین جہاں مل جائیں انہیں وہیں روک لو. آقا حسین بات کر رہے ہیں، کچھ بات نہیں بن رہی. تھوڑا سا سواری کو آگے بڑھاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے. آقا حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے. اتنا پہچانتا، رتبہ جانتا. اور کو یہ امید نہ تھی کہ بات جنگ تک آ پہنچے گی. کہنے لگا فرزند رسول ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے. آقا حسین نے نماز کو مکمل کیا، پھر سوار ہوئے، کچھ آگے بڑھتے لگے. بات میں تکرار ہوئی اور بات یہاں تک آ گئی کہ حر نے حسین کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا. جلال خدا کا مظہر امام معصوم حجت خدا جب حر کا یہ برتاؤ دیکھا تو فرمانے لگے تقلت کا امک یا حر ما ترید. اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے؟ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گیا. اے حسین عرب میں اگر کوئی بھی تیری ماں کا میرے سامنے ایسا تذکرہ کرتا تو پلٹ کر میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا، میں کیا کروں کہ آپ کی مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ وہ ہے کہ جن کا نام سوائے ادب سے لیا نہیں جا سکتا. اور پیچھے ہٹا. حسین سواری لے کر کچھ اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اب سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. قریبی آبادی کے بزرگوں کو جمع کیا گیا. اے بزرگوں یہ بتاؤ کہ اس بستی کا نام کیا ہے؟ اے آقا اسے وادی طف کہا جاتا ہے. اور کوئی نام ہے؟ آقا اسے شق الفرات بھی کہا جاتا ہے. اور کوئی نام؟ آقا اس کا ایک نام غازریہ بھی ہے. آقا اس کا ایک نام ماریہ بھی ہے. آقا اس کا ایک نام شق القمہ بھی ہے. مولا پوچھتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک سفید ریش بزرگ کے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے کہنے لگا ہے آقا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. سر کو جھکا دیا. اعوذ باللہ من کرب و بلا. پھر مخاطب کیا اپنے لشکر والوں کو اور مخاطب کر کے فرمانے لگے ہاں ہونا محب رحالنا، یہی ہماری سواریوں کو ٹھہرایا جائے گا، یہی ہم بستی بسائیں گے. ہاں ہونا مقتلو ہاں ہونا مقتلو اولادنا، یہی جگہ ہماری اولاد کی قتلگاہ بنے گی. ہاں داداروں یہی دوسری محرم کا دن تھا کہ جب آقا حسین کربلا مسا میں تشریف لے آئے. جب حسین نے کرب و بلا پہ قدم رکھ دیا، کربلا کی خاک نے اڑ کر حسین کا استقبال کیا. جب خیمے نصب کیے جا رہے ہیں حسین کی بہنوں میں کلثوم آتی ہے بھیا یہ کیا جگہ ہے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. ارے بہن کا دل اس زمین پر کیوں کر نہ گھبرائے جہاں اس کے سارے بھائیوں نے شہید اور قتل ہونا ہے. ام کلثوم کو پاس بٹھایا، کہنے لگے اے بہن ام کلثوم ہم جب جنگ صفین کی واپسی میں بابا کے پاس بابا کے ساتھ تمہارا کوفے آ رہے تھے تو راستے میں ایک سرزمین آئی جہاں بابا اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے. بھیا حسن کے زانوں پہ سر کو رکھا اور سو گئے. کچھ دیر بعد اٹھے ہیں اور اٹھ کر زانوں کا دار رونا شروع کیا. ہم
زمین خون سے بھری ہوئی ہے اور تیرا لاشا ہے کہ جو اس سرزمین پر دیکھو کفن تڑپ رہا ہے۔ اے ام کلثوم، یہی وہ سرزمین تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگر دلیا نہ ہو پائے، اگر آنسو نہ آ پائے، خدا سے فتح ادا پر دعا کرنا، اے خدا ہمارے دل کو نرم فرما، اے خدا ہمارے جسم کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دے کہ ان 2 مہینوں میں کھل کر اپنے آقا کو رو سکے، شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسا دے سکے۔ ہاں تینوں خیمے لگا دیے گئے، یک کے بعد دیگرے دن گزرتے چلے گئے اور وہاں لشکر پہ لشکر آتا گیا۔ مقصد اور تاریخ کہتے ہیں کہ 6 محرم تک 10,000 کا لشکر کربلا حسین کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ حسین کا صحابی نافع بن ہلال بجلی روایت کرتا ہے، آقا نے سب کو اپنے خیموں میں جانے کا کہہ دیا، لیکن مجھے حسین علیہ السلام پر خوف تھا۔ اس خوف کی وجہ سے میں آقا کے خیمے کے باہر بیٹھا تھا، آقا کی حفاظت کی نیت تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب رات تاریک ہوئی تو آقا علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور مولا دبے قدموں ریگستان کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ میں مولا سے کچھ فاصلہ بنا کر حفاظت کی خاطر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب کچھ دیر گزری تو مولا اپنی پشت کی جانب رخ فرماتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، نافع بن ہلال ذرا ہمارے قریب آ جاؤ۔ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ خیمے میں چلے جاؤ؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، مولا آپ کی حفاظت کی خاطر رہا نہ گیا، اے نافع تم ہم سے اتنے وفادار ہو، ذرا آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ نافع کہتا ہے کچھ دیر بعد مولا مجھے ایک جگہ پر لائے اور کہنے لگے، اے نافع یہ وہ زمین ہے کہ جہاں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد آگے بڑھے، اے نافع یہاں ہمارا حبیب ابن مظاہر زمین کربلا پر آئے گا۔ کچھ دیر بعد آگے بڑھے، اے نافع یہاں ہمارے یوم محمد زمین پر آئیں گے۔ کچھ دور آگے بڑھے، اے قاسم اے نافع یہاں لاشا قاسم پامال ہوگا۔ سننا اور سر کو پیٹ کے بلند آواز سے گریہ کرنا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ نافع کہتا ہے مولا پڑھتے چلے گئے، ایک ایک شہید کی شہادت گاہ اور قتل گاہ دکھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک زمین ایسی آئی کہ جو تھوڑی سی اتری ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ زمین باقی زمینوں سے مختلف ہے، ہر جگہ پر کنکر اور پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا یہاں کنکر نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ یہاں پتھر بھی نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا، آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اے نافع یہ تیرے آقا مولا حسین کے ذوالجلال کی پشت سے زمین کربلا پر آنے کی جگہ ہے، یہ میری قتل گاہ ہے۔ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، مولا ایسا محسوس ہوتا ہے اس جگہ کو کسی نے صاف کیا ہے۔ حسین بیٹھ گئے، اے نافع میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے ساتھ چلی ہے، ماں نے اس جگہ سے کنکروں کو ہاتھوں شکمان اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد کے۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ آقا حسین کی غربت و مظلومیت کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس عزاداری کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
بارگاہ اس فرش ادا کے صدقے ہمیں سال بھر بھی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بارگاہ ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے بارگاہ فرش ادا پر جو مؤمنین تشریف فرما ہے ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما دنیا میں جمع کئی عزادار یہ سید الشہداء منعقد کی جا رہی ہے تمام عزاداران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بارگاہ جو مؤمنین مریض ہیں انہیں شفائے قابلہ و عاجلہ عطا فرما بارگاہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منزی بشر منتقل کربلا فرزند زہرا قائل آل محمد کے ظہور کے تعدیل فرما اور کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين